حضرت ابو طالب کے ایمان کے تعلق سے ایک روایت، جو کہ یہ جو میں نے ابھی روایت سنائی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے کلمہ سنا، یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اس کو لکھا ہے. اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایمان کا واقعہ ایک اور اس طرح بیان کرتے ہیں صوفیہ کی کتابوں میں، یعنی اخبار الاخیار میں صوفیہ کا تذکرہ ہے. اس میں آپ کو روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور خوب گڑ گڑائے اللہ کا، اور عرض کیا کہ اللہ میرے والدین اور میرے چچا ان کے ایمان کے لیے دعا کری. حالانکہ وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے. عاطف غیب سے آواز آئی، اے محمد فلاں وادی میں جاؤ، وہاں پر تمہیں 3 قبریں نظر آئیں گی، آپ کے والد کی، والدہ کی اور آپ کے چچا کی. تم ان کو ان کے ناموں سے آواز دینا تو وہ اپنی قبروں سے باہر تشریف لے آئے، زندہ ہو کر باہر تشریف لے آئے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ خود گئے، ایک روایت میں آتا ہے خلفائے راشدین کو لے گئے. تو میں وہ بیان کرتا ہوں جو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اس وادی کے اندر، وہاں آواز دی ان کو ان کے ناموں کے ساتھ، تو قبر شق ہوئی اور وہ تینوں حضرات اپنے اپنے قبور سے باہر آئے. تو آپ نے ان کے اوپر کلمہ پیش کیا، تو انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور تصدیق کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا کے مطابق ان کو واپس ان کی قبروں میں لوٹا دیا تو وہ چلے گئے. جو حضرات روحانیت کو نہیں سمجھتے یا اعتقاد نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی تعجب کی بات ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ہمارے نبی کون ہیں؟ سرور انبیاء ہیں. تمام نبیوں کی نبوتیں جب آپ کی نبوت کے صدقے میں ہیں تو تمام نبیوں کے معجزات بھی آپ کے معجزات کے صدقے فعل میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہ کون سے نبی تھے جو سینکڑوں ہزاروں سال کے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اٹھا کر قبر سے کلمہ پڑھا کر اور واپس سلا دیں اور اس کو جنت میں بھجوا دیں. اور سرکار دو عالم، سرور انبیاء، وجہ وجود کائنات، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اپنے والدین اور اپنے چچا، جانثار چچا کے لیے نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ آپ نے ایسا فرمایا. جب آپ جوان ہوئے تو حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ بن خویلد کے ساتھ کیا. اچھا، بچپن کا واقعہ آپ کے ساتھ کا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے اپنے چچا کے ساتھ تجارت کی کرتے جو ہے سفر پر نکلے تو ایک مقام پر، بصرے کے سفر پر نکلے تو ایک مقام پر بحیرہ راہب سے جو ہے ملاقات ہوئی. اور بحیرہ راہب جو تھا اس نے آپ کو، کیونکہ وہ ایک وہاں پر ایک گرجا یا کچھ تھا وہاں پر، سوما تھا، سوما کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ اس میں رہا کرتا تھا اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ نبی و آخرت زمان کے انتظار میں تھا اور وہ توریت اور زبور جو ہے پرانی آسمانی کتابیں اور صحیفے پڑھتا رہتا تھا اور نشانیوں کو یاد کرتا رہتا تھا. تو جو بھی قافلہ وہاں پر اس کے سومئی کے پاس آتا تو وہ اس قافلے میں حضور کو تلاش کرتا کہ وہ آخری نبی کہیں اس قافلے میں تو نہیں ہے. یہاں تک کہ جب حضرت ابو طالب وہاں پہنچے تو وہ دیکھ کر پہچان گیا اور اس نے مہر نبوت کو بھی دیکھا اور اس نے کہا کہ ان کو واپس حفاظت کے ساتھ جو ہے ان کے گھر پہنچا دیں کہ یہودی جو ہے ان کی طاق میں ہے کہ وہ ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے. ایک واقعہ یہ بھی ہوا. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب آپ جوانی میں جو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کی تجارت کی غرض سے سامان لے کر جو ہے وہاں گئے، تو سفر میں شام کی طرف گئے کہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے ایک جو ہے راہب جو ہے موجود تھا اور اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور اس نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، بلکہ آپ کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ کو جو ہے اللہ کا رسول مان لیا. اصل اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. جس نے آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا. قبر میں بھی جو 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ ضعیف حدیث ہے. اور قوی اور صحیح حدیث یہ ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا کہ ما کنت تقول لہذا الرجل محمد نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ تم دنیا میں جب حیات تھے تو تم ان ہستی کے بارے میں، تمہارے نبی تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے کہ تم کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے ان کے بارے میں، وہ بتاؤ. اب جو اہل محبت ہیں ان کے لیے نجات ہے، اور جن کے لیے حضور خالی بس یہی ہے کہ وہ دین لے کر آئے اور ہمیں تو بس دین پہ عمل کرنا ہے، باقی حضور سے ہمیں کوئی مطلب نہ ہو، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ جب عقیدہ ایسا رکھے گا تو پھر اناپ شناپ بکے گا، وہ گستاخی و بےادبی کر جائے گا، اس وقت وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اس لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کی روحانیات سے بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. آپ کی موجودگی کی وجہ سے تمام عالم موجود تھے، ورنہ کچھ نہ ہوتا. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے تتمہ میں لکھتے ہیں کہ تمام کائنات کا وجود حضور کے وجود سے، حضور کی نورانیت سے ہے. یہ تو عالم ہے، حضور نے اس عالم سے اس عالم میں جو ہے تشریف لے گئے، اس عالم سے دوسرے عالم تک، عالم ارواح سے عالم ناسوت میں آئے، عالم ناسوت سے عالم جو ہے برزخ میں تشریف لے گئے. تو حضور تو موجود ہی موجود ہے، غائب کہاں ہوئے، کہاں چلے گئے؟ کہیں نہیں چلے گئے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بصارت سے دیکھا کرتے تھے، آج بصیرت سے دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضور تو موجود ہے. ایک بزرگ تھے، ایک بہت جید عالم دین کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. مدینے میں وہ حج کرنے گئے جب، وہ تو حضور کے زیارت کے لیے مدینہ شریف میں گئے، تو وہاں سے اب لوٹ نہیں رہے کہ حضور تو یہاں ہیں اور میں چلا جاؤں. حضور کی ان کو زیارت بھی ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بذریعہ کشف ارواح، یعنی ارواح کا ظاہر ہو جانا، مزار شریف میں سے ارواح کا باہر آ جانا، ظاہر ہو جانا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری روحانیت یہیں مدینہ شریف میں میری قبر میں مقید ہے تو تم پھر یہی رہو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری روحانیت سب جگہ ہے، ساری کائنات میں ہے، تو تم جہاں چاہے وہاں رہو، میں تمہارے پاس موجود ہوں. سبحان اللہ. یہی مادیت اور روحانیت میں فرق ہے کہ روحانیت کی موجودگی اور تصرف تمام عالم میں ہے، اور مادیت زمان اور مکان کی قید میں رہتی ہے. جب روح قبض ہوتی ہے بندے کی تو فرشتہ اس کی روح کو زمان اور مکان کی قید میں سے نکال دیتا ہے. تو کہتے ہیں لوگ کہ اس کی عمر ختم ہوئی، اب یہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ دنیا ایک مقام ہے، عالم کو بدل دیا گیا اور وہ زمان اور مکان کی قید سے نکل گیا. روح کی کوئی عمر ہے، روح کی کوئی عمر ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں کوئی عمر ہے ہی نہیں. قیامت کے روز موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو اس قیود سے آزاد ہو جانے کا نام مومن کامل ہے. وہی سچا امتی ہے، اور ایسے سچے امتی یا تو صحابہ کہلاتے ہیں یا اولیاء کرام متقین کہلاتے ہیں. اور یہی تقاضائے جو ہے دین ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین اسلام کا خالی ظاہری پہلو ہی نہیں ہے بلکہ باطنی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کے ظاہر سے بھی جو ہے بچو اور گناہ کے باطن سے بھی بچو. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز